کافی مکاری پر بھی ہے اس میں ابھی کیا کریں؟ اس کا انکار کر دیں کیا؟ ہم دور ہو گئے، وہ لوگ کچھ اور چاہ رہے تھے ہم سے. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. میں اس واقعے کو بڑا مزہ لے کے سناتا ہوں، کچھ واقعوں سے میں خود بہت مجھے انجوائے کرتا ہوں اس سے. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہیں بہت دور دیہات سے، ان کو لوگ بدو کہتے تھے. تو بدو آدمی تھا ایسے ہی جس کو اعراب تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں دور سے آیا ہوں، آپ دین سکھائیں، مجھے دور جانا ہے. میں اس کو مزے میں کہتا ہوں جیسے کوئی آدمی آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں، کہتا ہوں بھائی میں پاکستان سے آیا ہوں، 10 منٹ بعد فلائٹ ہے، ذرا پی ایچ ڈی دو، میں جاتا ہوں. امپاسبل. اس آدمی نے 10 سال 15 سال وقت لگایا ہے، اس نے محنت کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنا اللہ کے نبی میں دور سے آیا ہوں اور مجھے بہت دور جانا ہے، آپ مجھے دین سکھاؤ، میں جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بالکل صحیح، کوئی نہیں. ایک صحابی کو اشارہ کیا، کہا اس کو یہ آیت سکھاؤ. وہ اس کو لے گیا ایک کونے میں، کہا سنو آیت سکھاتا ہوں، غور سے سنو. اس نے آیت سنی، پھر کہنے لگا دوبارہ پڑھو. اس نے دوبارہ پڑھی، کہتے پھر ایک اور پڑھو. اس نے پھر پڑھا. میں نے جہاں پڑھا اس نے اس طرح سے لکھا تھا. واپس آیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی میں نے دین سیکھ لیا، میں جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جاؤ. جب وہ جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے گیا ہے. جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے گیا ہے. ایک آیت پر خوش قسمتی سے ہم سب کو وہ آیت آتی ہے، بدقسمتی سے ہم فقیہ نہیں بن پائے. صاف بات ہے. آیت کون سی ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ اس نیکی کو دیکھے گا، ایک ذرہ برائی کرے گا اس برائی کو دیکھے گا. دیٹ سمپل؟ یس، اتنا ہی سمپل ہے. کاش ہم لوگ سمپل ہوتے. دین دو اور دو چار ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. دکھانا کچھ اور ہے، اپنے اندر کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے یہ دین صحیح والا دین نہیں ہے. اچھا، اب میں نے آپ سے پہلے دن ایک بات کہی تھی اور وہ میں نے اس ٹائم کے لیے، ایسے ٹائمز کے لیے بچا کے کہی تھی. اوزر مت بنائیے گا. اگر اپنے غلط کام کے لیے ایکسکیوز بنانا آپ کو آ گیا ہے، پھر مجھے دنیا کا کوئی طاقت نہیں سکھا سکتی. کیوں؟ میں ایکسکیوز بناؤں گا، اپنے آپ کو فارغ کر لوں گا. مجھ سے کوئی کہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں کہوں گا ہاں جھوٹ تو نہیں بولنا ہے، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، لیکن بعض اوقات تو مجبوری ہو ہی جاتی ہے نا. معاملہ ختم ہو گیا، اب جھوٹ سچ ہو گیا. جب تک میں اور آپ سادگی کے ساتھ دین پر عمل کر رہے ہیں، دو اور دو چار کر رہے ہیں، مجھے کہ بھائی یہ دین ہے، اس نے یہ باتیں کہی، ان پہ عمل کر لو، ہم صحیح چلیں گے. اور جہاں دین کے ساتھ اس طرح کے 2 نمبر کام کرنا شروع کریں گے، پھر معاملہ کھڑا ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ تقریباً سارا دین چلا جائے گا. اچھا، دین کا کون سا حصہ جائے گا؟ اوپر کا حصہ یا اندر کا حصہ؟ اندر والا. کیوں؟ اوپر والا کسی سے نہیں ٹکراتا، اندر والا ٹکراتا ہے. اندر سے ٹکراتا ہے دین، اوپر سے نہیں ٹکراتا ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سادہ سی مثال ہے. حضرت ابو ذر مکہ کے اندر تھے، اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں پبلک کے سامنے اعلان دوں دین کے لیے اچھا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اچھا ہے. اصحاب نے کہا بہت پٹو گے تم، بہت ماریں گے لوگ. کیوں؟ تم مکہ کے بھی نہیں ہو. ہم تو مکہ کے ہیں نا، تو ہمارا ٹرائب مکہ کے اندر ہے. ہمیں تو کوئی مارنے لگے گا تو ہمارا ٹرائب کا جو کافر بھی ہوگا نا، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کہ اس کو نہیں مارنا ہے، میرے قبیلے کا ہے. تم تو اس قبیلے کی بھی نہیں ہو، تمہارا قبیلہ یہاں ہے ہی نہیں،
تم مسلمان بھی ہو، تم کھڑے ہوگے اذان دو گے، لوگ بہت ماریں گے، تم نہیں بچو گے۔ حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے نبی، کھل کے اذان دوں دین کے لیے اچھا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اچھا ہے۔ ابو ذر نے کہا میں دوں گا، ختم ہو گیا معاملہ۔ کھڑے ہوئے خانہ کعبہ میں مثلا اذان دینا شروع کر دی، کافر جمع ہو گئے، اس نے کہا یہ کون آ گیا، ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے۔ اس کو اٹھا کے گھسیٹ کے مارنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے دیکھا بھائی قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، بندہ ہمارا ہاتھ سے جائے گا، سب گئے، کسی نہ کسی طریقے سے ابو ذر کو نکالا، پٹتے پٹاتے کو باہر نکالا، ان کی جان بچا دی۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں نعرے تکبیر، اور کفر ہمیں سیٹلائٹ دیتا ہے، کہتا ہے پوری دنیا کو سناؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم حج کرتے ہیں 25 لاکھ 2.5 ملین، وہ کہتے ہیں ہمارا سیٹلائٹ بھی لے لو اور پوری دنیا کو دکھاؤ، تمہارے حج سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کرو۔ ریچولز نہیں ٹکراتے ہیں، اسپرٹ ٹکراتی ہے۔ ان کو ریچول سے انکار نہیں ہے، اسپرٹ سے انکار ہے۔ آپ ریچول لے کے چلتے رہو، وہ آپ کو منع نہیں کریں گے کہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس دن آپ نے اس ریچول کی اسپرٹ کو زندہ کیا، اب ان کو خطرہ لگے گا۔ اچھا اب ہمارے یہاں کیا ہوگا، ہمارے دین کا وہ اوپر کا حصہ رہے گا، اندر کا حصہ غائب۔ اب بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑا خطرہ ہے بھائی یہاں پہ۔ مسجد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے اور ہونا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اصل مسجد کس چیز سے ہے؟ نمازی کے دل سے ہے، یہ اصلی ہے، باقی سب اوپر کا حصہ ہے۔ آپ کی لائن سیدھی ہے یا نہیں ہے، آپ نے کیا کس طرح سے کہا، اپنی ٹائمنگ فلاں فنو، یہ سب ظاہر ہے، ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوا تو ہم ان آرگنائزڈ ہو جائیں گے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل اندر سے، اندر سے نمازی ہو یا نہیں ہو۔ اچھا وہ اندر کا نمازی کسے کہتے ہیں؟ اندر کا نمازی یہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، صرف سر جھکاتا ہوں یا دل بھی جھکاتا ہوں؟ کہتا ہے سر یہاں جھکا لوں گا، باہر جا کے وہی کروں گا جو میری مرضی میں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے تو ریچول کے نمازی ہو، اسپرٹ میں نمازی نہیں ہو۔ صحیح؟ جب دین کے اندر یہ اسپرٹ زندہ ہوتی ہے تب وہ کام کرتا ہے۔ اہل بیت نے کیا سکھایا؟ ہمیشہ سکھاتے تھے اسپرٹ کو زندہ کرو، اپنی روح کو زندہ کرو۔ ریچولز دیتے تھے، ان ریچولز کے پیچھے لاجکس دیتے تھے۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں شعار، ایک کو کہتے ہیں شعور۔ شعار رہے اور شعور نہ رہے، یہ کھوکھلا دین ہے۔ شعار تو ہے، اوپر اوپر سے تو ہے، شعور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہولو ہے، یہ کام ختم ہو گیا۔ اچھا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب دین ہولو ہوتا ہے تو نہیں چلتا ہے، نہیں، پھر بھی چلتا ہے۔ کرسچینٹی ابھی تک چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے؟ ہم کو پتا ہے ہولو ہے، سبسٹینشل نہیں ہے، پھر بھی چل رہی ہے۔ سب ادیان چلتے ہیں اسی طرح۔ تو یہ مت سوچنا کہ یہ جو ہولو ریلیجن ہوگا یہ چلے گا نہیں، نہیں چلے گا، اثر نہیں دے گا۔ اثر نہیں دے گا کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی 400 لوگ نماز پڑھیں گے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مرتا ہے مارے کیا کرنا، نہ آپ کی جیب سے ساتھ دیں گے نہ اپنے دل سے ساتھ دیں گے، یہ ہوگا۔ تمام لوگ کھڑے ہوں گے، کس طرح کھڑے ہوں گے؟ جیسے جنگل میں درخت کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جنگل میں درخت لاکھوں ہوتے ہیں لیکن کسی درخت کو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ درخت بنتے جا رہے ہیں، جنگل کے درخت۔ آپ نے دیکھا ہے مثلا کسی میٹرو کے اندر یا کسی بس کے اندر بہت سارے لوگ کتنی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کوئی تعلق بنتا ہے ایک دوسرے سے؟ یہ جنگل کے درخت ہیں۔ اسی طرح جماعت بھی ہو گئی ہے، ہم لوگ جنگل کے درخت بن رہے ہیں، نہ یہ اس کے لیے دل دکھاتا ہے نہ اس کا دل اس کے لیے دکھتا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، محبتیں ختم ہو گئی ہیں،
صحیح ہے؟ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ ریلیجن کا ریچول باقی ہے، سبسٹینس غائب ہو رہا ہے۔ اب اہل بیت نے کیا سکھایا ہے؟ کہ اسپرٹ زندہ کرو۔ یہ ہم سب جانتے ہیں جب بی بی کا حق غصب ہوا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا ریچولز ختم ہو گئے تھے، سارے ریچولز چل رہے تھے۔ جب 61 ہجرہ میں سید الشہداء شہید ہو رہے تھے، کوئی ریچول ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ریچولز کو فالو نہیں کرنا ہے، کرنا ہے، لیکن اسپرٹ کے ساتھ، روح کے ساتھ۔ آپ چیک کرو ہمیشہ میرے دین کے اندر باقی رہی یا نہیں رہی ہے۔ اور یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد ہے، ساری کی ساری اس بات پر ہوتی تھی ان کی روح کو زندہ کرو، ان کی روح کو زندہ کرو، کیونکہ اگر روح زندہ نہیں ہوئی تو یہ سادہ سادہ اوپر کا دین، نمائش کا دین، یہ نہیں دے گا ان کو کچھ، دین بعد میں ختم ہو جائے گا۔ بس ہمارے سامنے دین کی دو قسمیں ہیں، ایک بنی امیہ کا دین ہے جو ظاہر کا دین ہے، بنی امیہ بنی عباس کا دین ظاہر کا دین ہے، اور ایک اہل بیت کا دین ہے جس میں ظاہر کے پیچھے روح موجود ہے۔ وہ اس کے اوپر اصرار کرتے تھے، ارواح کو زندہ کرو، روح کو زندہ کرو۔ آپ کو اور مجھے بھی اپنے بارے میں سوچنا ہے، ہماری ارواح کو زندہ ہونا چاہیے۔ اور خدا تعالی نے ہمیں سید الشہداء کی محبت دے کر روح کو زندہ کرنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ سید الشہداء کی محبت نے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی ہم لوگ باتوں میں کچھ باتیں کہتے ہیں، مثلا کبھی ہم لوگ کہتے ہیں ہماری قوم عزاداری کرتی ہے، ہماری قوم نے عزاداری کو یہ کیا ہوا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے اس نے عزاداری کو وہاں پہ جاری کیا، تو میرے دماغ میں ایک بات آئی، وہ یہ کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جس نے عزاداری کی ہے، عزاداری وہ حقیقت ہے جس نے ہمیں قوم بنایا ہے، عزاداری نے ہمیں قوم بنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ عزاداری نے ہمیں قوم بنایا ہے۔ میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں، آپ کا میرے والد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب کو جوڑا ہے یا حسین نے، ہم سب کو جوڑا یا حسین۔ ہمارے بہت نفیس دوست ہیں، چہلم کے دن کربلا جاتے ہیں، اس نے ایک حقیقت عجیب مجھے بتائی، کہنے لگا مولانا میں چہلم کے دن کربلا جاتا ہوں، ظہر کے بعد ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں، ماتم کرنا شروع کرتا ہوں، کوئی زبان میں نوحہ نہیں پڑتا، کسی زبان میں نوحہ نہیں پڑتا، اکیلا، کوئی جماعت نہیں لاتا میں اپنے ساتھ، اکیلا کھڑا ہوتا ہوں، صرف یا حسین یا حسین، کہنے لگا میں بس ماتم کرتا ہوں، یا حسین یا حسین یا حسین۔ کہنے لگا مولانا یقین مانو ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر یا حسین کہتے ہیں، کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ بھائی کس نے کیا کیا ہے، یہاں پر کوئی انجمن آئی ہے، کوئی گروہ آیا ہے، یہ جو بول رہا ہے یا حسین یہ کس زبان کا بولنے والا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کہنے لگا میں کہتا ہوں یا حسین، ہزاروں لوگوں کا حلقہ بن جاتا ہے، سب ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین یا حسین۔